وہ سوال یہ ہے کہ اس سال جو پرائیویٹ حج آرگنائزیشن کے مسائل بنے ہیں، اور 67,000 غالباً ہماری معلومات کے مطابق وہ حاجی ہیں جن کا حج ابھی تک مشکوک چل رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی معلومات کیا کہتی ہے؟ اس میں کہ کوئی بہتری کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ؟ کیا معاملات ہیں؟ جی نسلہ بھائی، یہ واقعی ایک بڑی پریشان کن سچویشن ہے، اور ظاہر ہے کہ زیادہ تر ٹور آپریٹرز پریشان ہیں اس وقت۔ سعودی عربیہ سے اب سے کچھ دن پہلے تک کوئی کریڈیبل انفارمیشن نہیں آ رہی تھی کہ کیا چل رہا ہے۔ جی جی ظاہر ہے اس وقت سب اندازے ہی لگا رہے تھے، اور اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں الزام لگایا جا رہا ہے، اب تو مختلف میڈیا چینلز پہ بھی عجیب عجیب باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ غلط اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے، یا ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس میں ہم لوگ جب پچھلے حج سے آئے ہیں تو سعودی عربیہ نے اسی وقت اپنی ایک حج پالیسی دے دی تھی، صحیح ہے جی۔ اور انہوں نے ایک ٹائم فریم بھی دے دیا تھا۔ اب ہم کیونکہ اس پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہیں، اس لیے ہمیں اپنی زبان جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنی پڑتی ہے۔ اس میں ہمیں ایک ڈیڈ لائن دی گئی کہ جی اس ڈیٹ تک آپ سب سے پہلے زون کی پیمنٹ کریں، جو مینا کے پلاٹس کی پیمنٹ کریں۔ صحیح ہے جی۔ وہ میکسیمم آپ کے پاکستان کے ٹور آپریٹرز نے وہ پیمنٹس کی، ہم نے بھی کی، ہمارے پاس اس کا ایویڈنس ہے۔ وہ اکتوبر میں ہمیں وہ پیمنٹس کرنی تھی، ہم نے کر دی۔ اس کے بعد پھر اس دوران ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ بھی ہوا، اس کی پھر وہی بات ہے کہ ہمارے اوپر کیونکہ ایک مانیٹرنگ ہے منسٹری کی، تو ہمیں اپنا ریزرو رکھنا پڑتا ہے۔ جی 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 لیکن یہ ہے کہ اس دوران پھر کچھ ایسا ایک انسیڈنٹ بھی ہوا کہ مینا کے زونز جو ہے وہ سرکاری حاجیوں کے لیے پرائیویٹ اسکیم کے پیسے سے خرید لی گئی۔ بہرحال ہمیں پھر کہا گیا دوبارہ پیسے بھیجیں، ہم نے دوبارہ پیسے بھیج دیے، اور پھر اس میں منسٹری نے ہمیں جب سرکاری اسکیم کے حجاج کی بکنگ ہوتی رہی تو ہمیں بکنگ کرنا الاؤ نہیں تھا۔ تو کہہ لیں بڑی سختی تھی ہمارے اوپر کہ اگر کسی حاجی نے کسی کو کوئی غلطی سے کوئی رجسٹریشن کے لیے کال بھی کر لی نا، منسٹری کا شو کا نوٹس آ جاتا تھا کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا، آپ کی کمپنی بلیک لسٹ کر دی جائے گی۔ تو ہم لوگ 2.5 مہینے جی منسٹری کی بکنگ چلتی رہی سرکاری حاجیوں کی، اور ہم بیٹھ کے دیکھتے رہے ہمیں کب اجازت ملے گی۔ 2.5 مہینے بعد جب ہمیں الاؤ کیا گیا تو بہت شارٹ ٹائم پیچھے رہ گیا تھا، ایک جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ آپ نے ایگریمنٹس کمپلیٹ کرنے ہیں، جی۔ اور اوپر سے ایک ریسٹرکشن لگا دی گئی کہ پرائیویٹ سیکٹر $3 لاکھ سے زیادہ پر ڈے پیسے نہیں بھیج سکتا ہوا۔ 3 لاکھ ریال یا ڈالر؟ $3 لاکھ۔ اچھا، $3 لاکھ۔ جی، اب 900 کمپنیز ہیں، ان کے لیے $3 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے ہمیں اگر ایگریمنٹس کرنا ہے تو ہمیں تو وہاں بلینز آف روپیز چاہیے، بلینز آف ریالز چاہیے۔ جتنا ہم بھیج سکتے تھے بھیجتے رہے۔ ایک ڈیڈ لائن اور گزر گئی، اس میں ظاہر ہے ایگریمنٹس کمپلیٹ نہیں ہو سکے۔ اس میں بھی پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ اس میں 3 دفعہ ہماری ایسوسیشن جو ہوپ ہے اس نے منسٹری کو لیٹر لکھا، ایون ایک دفعہ ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک کو بھی لکھ دیا کہ اس کو ریویو کریں، ہمیں یہ ریسٹرکشن ہٹائیں، ہم نے پیسہ بھیجنا ہے وہاں۔ صحیح ہے جی۔ تو بہرحال لیکن اس میں ہماری نہیں سنی گئی، اور پھر اس کے بعد پھر ایک بحران شروع ہوا، اور وہ بحران کیا تھا کہ 77,000 حجاج سسٹم سے باہر ہے۔ صحیح ہے۔ اب اس میں ذمہ دار ٹھہرایا گیا، ان کے لیے جو صاحب اقتدار ہیں بہت آسان ہے ہمارے اوپر ڈالنا کہ جی انہوں نے پیسے نہیں بھیجے، تو اس وجہ سے یہ بحران کھڑا ہو گیا۔ تو ہم لوگ ایک وقت تک کسی مصلحت کے تحت خاموش رہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے، حاجی جانے چاہیے، بس جیسے کیسے منسٹری کے ساتھ بات چیت کی، ریکویسٹیں کی جو ہم کر سکتے تھے، خادم الحرمین شریفین کو درخواستیں دیں، سعودی منسٹری کو ہم نے ریکویسٹیں دیں، بس جو منت ترلے کر سکتے تھے ہم نے کیے ہماری ایسوسیشن نے، اور اس میں مولانا طاہر اشرفی صاحب کا بڑا رول ہے، انہوں نے ہمارے سب سے زیادہ تو انہوں نے ہمیں ریپرزینٹ کیا ہر جگہ، جی جی اور شاید انہوں نے ہی پھر پرائم منسٹر صاحب کو باور کروایا کہ اس میں قصور ٹور آپریٹرز کا سارا نہیں ہے، آپ کے لوگوں کا زیادہ۔ اور یہ بحران بڑھتا بڑھتا اب سچویشن یہ بن گئی کہ منسٹری کے کچھ لوگوں نے جو صاحب اقتدار تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں اگین پھر شکریہ ادا کروں گا مولانا طاہر اشرفی صاحب کا، ہماری ہوپ کے ایکس چیئرمین ہیں، ہوپ پنجاب کے ایکس چیئرمین امتیاز چودھری صاحب، ان جی کا بڑا رول ہے۔ کتنے دنوں سے مکہ میں ہے، اب بھی میری آج ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں میں کل دوبارہ مکہ جا رہا ہوں، انہوں نے اپنے طور پہ جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے وہاں ایفرٹس کی ہیں۔ پھر یہاں ہماری ایسوسیشن کے لوگوں نے الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ کی، یہ کچھ 4 دن پہلے کی بات ہے، پرائم منسٹر صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا، ہم لوگ ان کے بھی اس وقت بڑے مشکور ہیں، انہوں نے اس ماحول میں جب انڈیا کے ساتھ معاملہ کا ماحول بنا ہوا ہے انہوں نے وقت دیا اور انہوں نے اس کو سیریس لیا۔ سنا ہے کہ بڑی میاں صاحب نے، میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس میں کافی سپورٹ کیا ہے۔ تو ابھی اس مسئلے کو پراپر ٹیک اپ کر لیا گیا ہے، اور ہم انشاءاللہ امید کر رہے ہیں کہ یہ جلد از جلد سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب وہاں سے کچھ انفارمیشن، بلکہ یہ بڑی اہم بات ہے، کریڈیبل انفارمیشن ہے،
جی کیونکہ جو پہلے میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ ہمیں سعودی عربیہ سے کوئی اطلاع نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہمارے ہونے ساتھ جا رہا ہے۔ معاملات کیا چل رہے ہیں، صحیح بات. تو اب ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ ان کا جو سسٹم ہے سعودی مسار سسٹم نسک ایگزیکٹلی یہ پہلے رن کرتی تھی ایک انڈین کمپنی، تو انہوں نے اس کو سوئچ کیا تھا پھر کسی یورپین کمپنی کی طرف. جی تو انہوں نے غالباً کوئی 4-5 مہینے ضائع کیے ہیں، ان سے سسٹم چلا نہیں ہے. ابھی سنا ہے کہ 10 ایک دن ہو گئے ہیں دوبارہ انڈین ٹیم وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو ریسٹور کر رہی ہے سسٹم کو. انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ جب سسٹم ریسٹور ہو جائے گا تو انشاءاللہ سب کچھ نارمل ہو جائے گا. باقی حجاج بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں. ہم تو آپ کو پتہ ہی ہے ڈیلی حجاج کو بھی فیس کر رہے ہیں، سٹریس بھی ہے، ہاں نہ کوئی بات اچھی لگ رہی ہے، نہ کوئی کھانا پینا اچھا لگ رہا ہے نہ. تو اس لیے کہ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ پیسے ٹائم پہ بھیجنے کے باوجود، بکنگز ٹائم پہ کرنے کے باوجود ہمارا لاکھوں ریال سعودی عربیہ میں ہوٹلز میں کیش بکنگ میں گیا ہوگا. تو اگر یہ حج نہ ہوا تو ہمیں تو وہ سب ضائع ہو جائے گا، وہ ہمیں تو واپس نہیں ملے گا. تو ان لوگوں کے لیے تو کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ یہ انہوں نے کیا، لیکن اصل میں ہم لوگ تو ٹائملی بکنگز کروا کے، میں تو پھر اکتوبر نومبر میں بکنگ کروا کے آیا ہوں. کئی ٹور آپریٹرس تو حج کمپلیٹ ہوتا ہے اگلے سال کی بکنگ کروا کے بیانے دے کے آتے ہیں، اللہ. منی دے کے آتے ہیں. ٹور آپریٹرس تو اس وقت بیچارے ایسا برا پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نہ رو سکتے ہیں نہ ہنس سکتے ہیں. تو ہم صرف دعا کر رہے ہیں، اور اب ہمیں اللہ سے بڑی امید ہے کہ اب بہت اچھی خبریں سعودی عربیہ سے آ رہی ہیں. الحمد للہ. انشاءاللہ امید بڑی ہے کہ کوئی اگلے چند دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ.